نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة واتقوا الله لعلكم تشكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی آج 25ویں کلاس ہے۔ گزشتہ یہ کلاس چونکہ گزشتہ کلاس کے ساتھ ہی چل رہی ہے، کیونکہ کل جو واقعہ آپ کے سامنے شروع ہوا تھا وہ تھا واقعہ بدر، غزوہ بدر۔ غزوہ بدر ہم نے آدھا واقعہ پڑھا ہے اور آدھا جو رہتا ہے کوشش کریں گے کہ آج کی کلاس میں مکمل کر لیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنگی تیاری مدینہ سے نکل کر اللہ کے رسول بدر تک آئے ہیں، اور بدر میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم بدر کے پورے سبق کو 2-3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک یہ ہے کہ بدر سے پہلے کیا ہوا، نمبر 2 بدر کے میدان کے اندر کیا ہوا، اور نمبر 3 بدر کے بعد کیا ہوا، اور نمبر 4 بدر سے عبرت اور نصیحتیں ہمیں کون سی ملتی ہیں۔ تو ہم شروع والا جو حصہ ہے پہلا وہ تو پڑھ چکے، اب دوسرا حصہ میدان کے اندر کیا ہوا وہ بھی اس کا بڑا حصہ پڑھ چکے۔ میں پھر بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ پورا کا پورا تمام جزیات اور تفصیلات کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا کہیں پر بھی، بس یہ ہے کہ ہم اتنی تفصیل جو ہے وہ رکھتے ہیں آپ کے سامنے تاکہ اس کے پورا قصہ ہر جہت سے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ پھر ایک ایک واقعے میں یا ایک ایک چیز میں بڑی حکمتیں موجود ہوتی ہیں، وہ تفسیر کی یا سیرت کی بڑی کتابوں کی طرف رجوع کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو غزوہ بدر میں فتح کس کی ہو گئی؟ مسلمانوں کی ہو گئی، اور میدان میں جو عشق اور محبت کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے والہانہ عقیدت کے جو واقعات پیش آئے وہ چند آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم پورا پڑھ چکے تھے کہ میدان کے اندر کیا ہوا۔ میدان میں سب سے پہلے آپ کو بتایا، یہ خلاصے کے طور پر پھر آپ کے سامنے کھلتا ہے کہ جب جنگ چھڑی ہے تو میدان میں 3 بہادر جو پہلوان تھے بڑے وہ آمنے سامنے ہوئے ہیں۔ تو کفار کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، یہ 3 آئے ہیں پہلوان۔ انہوں نے جو انصاری صحابی آئے تھے سامنے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت عوف بن حارث اور حضرت معوذ بن حارث، یہ تینوں آئے تھے، یہ انصار میں سے تھے۔ اس لیے انہوں نے اعتراض کیا کہ انصاریوں سے ہمیں کوئی جنگ نہیں کرنی، کیونکہ ہمارے خون کے نہیں ہیں اور کوئی ہمارا جو ہے نا ہم پلہ نہیں ہے یہ بندے، تو ہمارے ہم پلہ لاؤ، یعنی قریشی ہوں، ہاشمی ہوں اور عبد المطلب کے خاندان سے ہوں، یہ لوگ سامنے آئیں تو پتہ چلے۔ تو حضرت کو کسی نے آواز دی کہ وہ اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو حضرت نے کہا کہ باہر نکلے حمزہ اور حضرت علی باہر نکلے اور حضرت عبیدہ بن الحارث باہر نکلے۔ تو حضرت عبیدہ بن الحارث ان کی جگہ پہ آئے ہیں، حضرت حمزہ آئے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ ان کی آپس میں ہوئی ہے مٹ بھیڑ ہوئی ہے اور ان کا آپس میں اچھا مقابلہ ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، حمزہ کے سامنے شیبہ تھا، علی کے سامنے کون تھا؟ ولید تھا۔ علی نے ولید کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا اور حمزہ نے شیبہ کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ آپ یہ سمجھیں کہ حمزہ کے سامنے کوئی بچہ نہیں تھے، یہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے، مکہ کے مانے ہوئے بہادر اور پہلوان تھے، اسی لیے 1000 کے لشکر میں سے ان لوگوں کا چناؤ کیا گیا تاکہ جا کے آگے مقابلہ کریں اور اپنے روب کی دھاک بٹھائیں۔ لیکن ہوا یہ کہ آگے بھی کون سا خون تھا؟ ہاشمی خون تھا، حمزہ اور علی ابن طالب، وہ جس کا قصہ آئے گا انشاءاللہ خیبر کے میدان میں۔ اس نے خیبر کا جو بڑا قلعہ تھا، اس کا بڑا دروازہ تھا جس کو پتہ نہیں کتنے لوگ نہیں گرا سکتے تھے، وہ ایک نے گرایا۔ تو یہ ایمانی قوت تھی ان کے اندر۔ اور نمبر 3 عبیدہ ابن الحارث کی جنگ ہوئی ہے عتبہ کے ساتھ، لیکن عبیدہ کے پاؤں پر کیا لگا ہے؟ زخم لگا ہے، وہ نیچے گرے ہیں۔ خیر، یہ تینوں کی آپس میں جنگ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ہدایات دی ہیں صحابہ کو کہ آپ نے سارے تیر جو ہیں ایک ہی دم میں ختم نہیں کرنے، اور آپ نے جلدی سے لڑنا بھی نہیں ہے تاکہ بندہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں نا کبھی جذبات میں، نہیں، آپ نے ان کے واروں کو روکنا ہے۔ واروں کو روکتے روکتے بھلے وہ تھک جائیں، جب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ تھک گئے ہیں پھر آپ جو ہے نا مقابلہ شروع کرنا۔ اس طرح صحابہ نے مقابلہ کیا ہے اور کفار کا جو لشکر ہے وہ تتر بتر ہو گیا۔ شام تک
ان کی طرف جو ہے نا میدان میں لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے، باقی جو بچ گئے تھے وہ قید ہوئے، اور باقی جو بچ گئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ واپس بھاگ کے چلے گئے۔ اب جو اس میں جو بڑے واقعات پیش آئے ہیں ان میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ ابو جہل کا قتل ہوا ہے حضرت معاوض اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ سے۔ معاذ اور معاوض کا ابو جہل پر حملہ یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ نوجوان لڑکے تھے، بالکل 13-14 سال یا 15 سال زیادہ سے زیادہ۔ عبد الرحمن ابن عوف کی بخاری میں روایت ہے، وہ آپ کے سامنے بتائی کہ یہ باز کی طرح پلٹے ہیں ان کے اوپر اور گرے ہیں ان کے اوپر، ابو جہل کو قتل کر دیا۔ اور پھر ابو جہل کا جو سر ہے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں کس نے لایا ہے؟ ابن مسعود نے لایا ہے، جو عاجزی اور انکساری میں تمام صحابہ میں سب سے اونچے درجے پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے متکبر کا جو سر ہے وہ کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ ایک عاجز اور انکسار قسم کے صحابی کے ہاتھ میں۔ یہ اللہ نے اس کی جو تکبر ہے وہ اس طرح خاک میں ملانی تھی کہ جس کو تم کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے ہو، اسی نے آ کر آخر میں تمہارا انجام دیکھا ہے، اور اسی نے آ کر تمہاری گردن کے اوپر لات رکھی ہے، پاؤں رکھا ہے، اور اسی نے تمہاری گردن کاٹ کے حضور کے حوالے کی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے مجھے بڑا تنگ کیا تھا مکے میں، اور پھر ان کے سامنے خطاب بھی کیا ہے ان کے لاشوں سے، وہ بھی آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور کہا کہ میری امت کا جو ہے نا فرعون، وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے سخت تھا۔ عمیر ابن حمام کی شہادت کا واقعہ بھی آپ کے سامنے گزرا۔ یہ وہ جاں فروش صحابی تھے کہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی صحابہ کو کہ آج کون ہے جو بڑے ہی جذبے اور شوق کے ساتھ لڑے اور جنت حاصل کرے، جس جنت کا جو عرض ہے وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنا خلا ہے اتنا عرض ہے، یہ کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ یہ جنت اتنی ہمیں مل جائے گی اس جان کے بدلے میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ تو یہ صحابی اپنے تھیلے سے کھجوریں نکال کر عین جنگ کے میدان میں کھجوریں کھا رہے تھے، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایسے ہی کھجوروں کا جو اس کے ہاتھ میں گچھا تھا وہ دور پھینکا ہے اور کہا کہ جتنی دیر یہ کھجوریں کھانے میں لگے گی اتنی دیر میں جنت کیوں نہ پہنچ جاؤں۔ پھر بھاگے ہیں اور میدان میں کودے ہیں اور کئی کافروں کو قتل کیا ہے، آخر میں لڑتے لڑتے خود بھی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ حضرت عمیر ابن حمام کی شہادت کا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ میدان جنگ ایسا ہے کہ اس میدان میں باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہے، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہے، ماموں بھانجے کے سامنے کھڑا ہے اور بھانجا ماموں کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ فقط اسلام کے نام پر جنگ تھی، کلمے کی بنیاد پر جنگ تھی۔ آپ دیکھیں حضرت اپنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں ہے، وہ سامنے کفار کے لشکر میں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کا قتل کیا ہے۔ اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھائی ابو زرارہ جو وہ ہے ان کا بھائی، وہ کافروں کے لشکر میں ہے، تو وہ وہاں پہ قید ہوا ہے، حضرت اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس طرف کافروں کا بڑا سردار ہے ایک عتبہ، اس کا بیٹا ابو حذیفہ حضور کی جماعت میں ہے۔ یہ خون کی بنیاد پر جنگ نہیں تھی، تعصب اور قبائل کی بنیاد پر جنگ نہیں تھی، یہ کلمے کی بنیاد پر جنگ تھی۔ پھر کلمہ پڑھنے والا اگر حبش کا بندہ تھا یا روم کا بندہ تھا یا کسی اور ملک کا بندہ تھا، وہ اس وقت بھائی بن گیا، اور کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا تو وہ اگرچہ بھائی ہو خونی لحاظ سے، اگرچہ باپ ہو، لیکن اس کے اوپر اس وقت انہوں نے تلوار چلانا اپنا ایمانی فریضہ سمجھا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت کے سامنے آ گیا، عبد الرحمن اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ بدبخت میرا مال کہاں ہے جو میں نے مکے میں چھوڑا؟ تو اس نے کہا کہ ان بوڑھوں کا جو علاج ہے وہ چند ہتھیاروں اور گھوڑوں کے سوا کسی اور میں نہیں ہے۔ یعنی اس طرح طنز کے طور پر کہا کہ تمہارا علاج اس تلوار سے ہوگا، تمہارے لیے جو مال بچا ہے نا اسی مال سے میں تمہارا کیا کروں گا؟ علاج کروں گا۔ یہ دیکھیں کتنے پیارے خونی رشتے ہوتے ہیں، لیکن اسلام کی خاطر صحابہ نے ان رشتوں کو بھی کیا ہے؟ قربان کر دیا ہے۔ اور بعد میں جب یہ عبد الرحمن مسلمان بن کر آئے تھے اور مسجد نبوی میں بیٹھے تھے ایک مرتبہ، تو باتوں باتوں میں وہ جنگ بدر کا قصہ چھڑ گیا۔ تو اس وقت عبد الرحمن نے کہا کہ ابا جنگ بدر کے دن میرا اتنا خون گرم تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں نہیں آئے، اگر آتے نہیں۔ عبد الرحمن نے یہ کہا کہ آپ میری تلوار میں بار بار آئے،
میری تلوار کی زد میں بار بار آئے، لیکن باپ میں نے سمجھا کہ میرے باپ ہیں تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر کا خون ایمانی جذبہ وہ اس وقت بھی گرم ہو گیا، کہا کہ اس وقت مجھ سے تو دور تھا اور میری تلوار کے تحت تو نہیں آیا تھا، اگر آ جاتا تو میں اپنا بیٹا کر کے آپ کو نہیں دیکھتا، میں رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر وہاں پہ تجھے قتل کر دیتا۔ یہ ایمانی جذبے تھے جو اس وقت صحابہ میں موجود تھے۔ حضرت ابو بکر کا اپنے بیٹے سے مقابلے کی تیاری، اور اسی طرح حضرت عکاشہ ابن محسن ہے، یہ بیچارے ایسے صحابی تھے، اس کے پاس تلوار تھی نہیں، اور اگر تھی تو ایسے پرانی نہیں ہوتی، زنگ چڑھا ہوا اور چلتی نہیں ہے کہیں پر بھی، تو اس طرح 2-4 تلواروں سے ٹکرائیے اور ٹوٹ گئی، اور پھر ہاتھ میں صرف وہ دستہ رہ گیا اور کچھ نہیں تھا۔ بھاگتے ہوئے آیا اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ لڑنا چاہتا ہوں لیکن تلوار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس بھی ایک چھڑی تھی، لاٹھی تھی چھوٹی سی، تلوار نہیں تھی، لاٹھی تھی۔ یہ دیکھیں اللہ کے رسول کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو لاٹھی سی دی، کہا کہ اس کے ساتھ لڑو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے کیا قتل ہوگا، ان کے پاس تو بھالے ہیں، تیر ہیں، تلواریں ہیں، اور ان کے پاس ڈھالیں ہیں، تو اس سے کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کود جاؤ، انشاءاللہ اسی سے تمہاری فتح ہوگی۔ یہ داخل ہوئے ہیں، یہ جو تھوڑی سی لاٹھی تھی اس نے وہ کام کیے ہیں جو تلواروں نے نہیں کیے۔ کئی جو کافر ہیں وہ اس کے ہاتھ سے قتل ہوئے ہیں۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ یہ چھوٹی سی لاٹھی یہ بڑی تلوار، سفید تلوار کی شکل اختیار کر گئی۔ جب یہ انہوں نے قتل کیے بڑے بڑے اور جنگ ختم ہو گئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تلوار ان کے ہاتھ میں ابھی تک پڑی ہے۔ پھر عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی میں ان کے ہاتھ میں یہ تلوار موجود تھی، اور پھر اس کے بعد بعض صحابہ نے ان سے مانگی ہے، وہ ان کو بھی دے دی۔ اب یہ بھی عجیب قسم کا واقعہ ہے، امیہ ابن خلف کا آگے آ رہا ہے۔ امیہ ابن خلف کا قتل کیسے ہوا؟ آپ جانتے ہیں امیہ ابن خلف کون ہے؟ جی، مکے میں ان کا کیا کردار ہے؟ یہ حضرت بلال حبشی کے آقا ہیں۔ حضرت بلال حبشی ان کے غلام تھے، اور حضرت بلال حبشی کو مکے کے ریگزاروں پر اسی نے جو ہے نا آگ کے انگاروں پر لٹایا ہے اور پتھر پیٹ پہ رکھے ہیں، اور حضرت بلال کے اوپر اس نے جو مکی زندگی میں جو تشدد کیا تھا وہ اس کی پوری تاریخ اگر انسان پڑھے تو روح کانپ جاتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی انسان پر اتنا کوئی ظلم ہو سکتا ہے، اور اتنے ظلموں کے بعد کوئی انسان بچ بھی سکتا ہے۔ یہ اس بدبخت نے حضرت بلال کے اوپر کیا کیا تھا؟ ظلم کیا تھا۔ جب یہ جنگ بدر لگی اور جنگ بدر میں سارے واقعات ہو گئے، جتنے لوگ بچ گئے وہ بچ گئے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب قتل بند کر دو، یعنی لوگوں کو مارنا بند کر دو، کیونکہ انہوں نے ہتھیار کیا کر دیے، پھینک دیے، اب ان کو گرفتار کرو۔ تو اب گرفتار صحابہ نے مختلف لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے، اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ہوتا تھا جنگ میں، اصول یہ ہوتا تھا جس بندے نے جس کو گرفتار کیا اس کے پاس جو مال ہوتا تھا، قیدی کے پاس تلوار ہوں، اونٹ ہوں یا گھوڑے ہوں، جتنا بھی سامان ہوتا تھا اس بندے کو ملتا تھا جس نے اس کو گرفتار کیا ہے۔ یہ اصول تھا جنگ میں۔ تو امیہ ابن خلف دوست تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے مکی دور میں۔ عبد الرحمن ابن عوف حضور کے صحابی ہیں، بڑے تاجر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی ہیں۔ تو یہ دوست تھے آپس میں مکی زندگی میں۔ امیہ ابن خلف کے یہ دوست تھے، مارکیٹ کے حساب سے دوستی ہو جاتی ہے، تو امیہ ابن خلف کے دوست تھے۔ تو جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور صحابہ کیا کر رہے ہیں، ایک کو گرفتار کر رہے ہیں، دوسرے کو گرفتار کر رہے ہیں، اور وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ گرفتاریاں دے رہے ہیں کیونکہ بھاگ تو نہیں سکتے، اور بھاگتے ہیں تو مرتے ہیں۔ اب انہوں نے جان بچانے کا صرف یہی سمجھا کہ اب گرفتاری دے دیں ورنہ مر جائیں گے۔ تو امیہ ابن خلف ایک جگہ پہ کھڑے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کچھ قیدیوں کے جو ڈھالیں ہیں یا ان کے جو تلواریں ہیں یا تیر ہیں ان کا بڑا سامان اٹھا کر لے کے آگے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا، ان کا سامان جو تھا ڈھالیں تھیں اور زرہیں تھیں کچھ، وہ لے کے آگے جا رہے ہیں۔ تو امیہ ابن خلف نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھ لیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کو جیسے دیکھا، کہا کہ عبد الرحمن مجھے گرفتار کرو، مجھے گرفتار کرو، تاکہ میری جو اونٹنیاں ہیں مکے میں وہ فدیے کے طور پر آپ کو ملے، کیونکہ آپ میرے دوست ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ وہ وہاں پر زرہیں چھوڑیں اور تلواریں چھوڑیں، بھاگیں کس کی طرف؟ امیہ ابن خلف کی طرف۔ امیہ ابن خلف کو ویسے گرفتار کیا ہے، ہاتھ پاؤں باندھے ہیں، ہاتھ باندھے صرف، اس کے بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے امیہ ابن خلف کے۔
تو یہ ان کا جب گرفتار کر کے آگے لے کے جا رہے ہیں راستے سے، سامنے حضرت بلال کھڑے تھے۔ حضرت بلال نے کہا کہ عبد الرحمن یہ کون ہے، پہچانتے ہو؟ عبد الرحمن نے کہا یہ میرے دوست ہیں، اب یہ میری قید میں آگے ہیں، میرا معاملہ ان کا معاملہ۔ کہا کہ نہیں، اب آج کے میدان میں یا یہ بچے گا یا میں بچوں گا۔ حضرت بلال کو وہ زخم تازہ ہو گئے جو مکے میں اس نے دیے تھے۔ عبد الرحمن نے کہا دیکھیں خیال کریں، یہ میں نے قید کر لیا، میں نے اس کو پناہ دے دی۔ کہا کہ نہیں، ابھی جنگ چل رہی ہے۔ تو ابھی عبد الرحمن نے حضرت بلال کی بات نہیں مانی، تو حضرت بلال پیچھے گئے، صحابہ کو آواز لگائیے، آؤ میرا وہ جو خاص دشمن ہے وہ میں نے پکڑ لیا ہے، آؤ گرفتار کرو اس کو، یا یہ بچے گا یا میں بچوں گا۔ حضرت بلال کا جو غصہ ہے اس وقت بڑھ گیا تھا، تو سارے انصاری صحابہ آئے حضرت بلال کی مدد کے لیے، اور جا کے انہوں نے اس طرح گھیرا ڈال دیا ہے۔ اب بیچ میں کون ہے گھیرے میں؟ عبد الرحمن ابن عوف ہیں، امیہ ابن خلف ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سب کو کہا کہ بھئی میں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، یہ میرے قیدی ہیں۔ صحابہ نے کہا ابھی جنگ چل رہی ہے، قیدی ویدی کو کوئی بات نہیں ہے، اس کو تو شروع میں قتل کر دینا چاہیے تھا، یہ کیسے بچ گیا؟ تو عبد الرحمن بن عوف کی کسی نے نہیں سنی، تو کسی نے دور سے تلوار پھینکی تو اس کے بیٹے کا جو پاؤں تھا وہ کٹ گیا، وہ چیخ مار کے نیچے گرا۔ تو امیہ بن خلف نے بھی اتنی بڑی چیخ ماری کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اتنی بڑی چیخ کبھی نہیں سنی۔ تو میں نے امیہ بن خلف کو کہا کہ آپ نیچے گریں، لیٹ جائیں، میں آپ کے اوپر سو جاتا ہوں۔ تو نیچے گرے ہیں اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے اوپر سو گئے۔ تو صحابہ نے کیا کیا، چاروں طرف سے نیچے سے وہ تلواروں کے جو نوکیں ہیں وہ ماری ہیں، اس طرح پیٹ میں مار مار کے تھوڑی دیر کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھے کہ حضرت بلال کو کہا کہ یار آپ نے تو بڑا عجیب کام کیا ہے۔ بعد میں جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو پھر حضرت بلال کو دیکھ کر گپ شپ میں کہا کرتے تھے کہ اللہ حضرت بلال پر رحم کرے، اس نے میرا جو پہلے جو میں نے ہتھیار ان سے لیے تھے وہ بھی گئے میرے ہاتھ سے، میرا قیدی بھی گیا، میرے اونٹنیاں بھی گئی، سارا کام ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کی آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں اس میدان میں، اپنے دشمن کو، حضرت بلال کو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے دشمن کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں۔ تو صحابہ نے بڑی مدد کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو امیہ ابن خلف کا قتل اس طرح ہوا ہے۔ آگے حضرت زبیر کا عبیدہ بن سعید بن عاص پر نیزہ بازی۔ تو یہ حضرت زبیر جو ہے نا نیزہ بازی میں بڑے مشہور تھے۔ وہاں اس سامنے ایک کافروں کے سردار تھے سعید بن عاص، عبیدہ بن سعید، یہ سامنے کھڑے تھے۔ تو وہ پورا کا پورا جو تھے لوہے میں اس طرح سمجھے کہ بند تھے، ٹوپی اور پھر پورے کپڑے جو ہے لوہے کے تھے، زرہی باندھے ہوئی تھی، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ تلوار ماریں۔ تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں اس کی تلاش میں تھا کہ ظالم کو میں کہاں پہ ماروں تلوار۔ تو یہ جو نیزہ بازی میں بڑے ماہر تھے، اس کا جو وار تھا وہ خطا نہیں جاتا تھا۔ کہا کہ میں نے دور سے اس طرح یہ نیزہ مارا ہے، سیدھا جا کے اس کی آنکھ میں لگائے، اور آنکھ میں ایسا لگا کہ پورے سر کے اندر گھس گیا، اور نیچے گرا ہے اور اسی وقت مر گیا، کیونکہ دماغ کے اندر بڑی چوٹ آئی تھی۔ نیچے گرا تو میں نے بڑی کوشش کی باہر نکالنے کی، کیونکہ وہ لوہے کی اس نے جو خود پہنی ہوئی تھی اس کی کڑیوں میں وہ پھنس گیا میرا نیزہ۔ میں نے آہستہ آہستہ کر کے نکالا، لیکن نیزے کے جو سامنے نوک تھی وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ وہ بعد میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے حضرت زبیر سے، کہا کہ یہ جو نیزہ ہے وہ مجھے دے دیں۔ تو میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ نیزہ اس کو دے دیا۔ جب حضرت کی وفات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر حضرت ابو بکر کی حکومت آئی، تو میں نے پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے وہ چیز لے لی، میں نے وہ نیزہ لے لیا۔ پھر حضرت ابو بکر نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے حضرت ابو بکر کو دے دیا۔ ان کی وفات کے بعد پھر میں نے وہ نیزہ واپس لیا ہے۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، انہوں نے مجھ سے مانگا کہ یار یہ مجھے دے دیں۔ پھر حضرت عمر کی وفات ہو گئی، پھر حضرت عثمان کے پاس آئے، حضرت علی کے پاس آئے، جا کے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے اپنے دور میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ان کے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا نیزہ رہا ہے، چاروں خلیفوں کے پاس ان کا نیزہ رہا ہے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کی جب حکومت آئی ہے مدینے میں اور مکے میں، تب یہ وہی نیزہ حضرت زبیر کا کس کے ہاتھ میں آیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا۔ یعنی اس کو بڑی سعادت سمجھتے تھے کہ اس نیزے سے اسلام کے بڑے دشمن کا کیا ہوا ہے؟ قتل عام ہوا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر فرشتے نازل ہوئے تھے،
یہ پہاڑ یہ کوئی پتھر کا نہیں ہے، ریت کا ہے، خالص ریت کا۔ اس پہاڑ پہ فرشتے نازل ہوئے تھے۔ یہ شہدائے بدر کی قبریں ہیں، بدر میں جو صحابی شہید ہوئے ان کی قبریں ہیں۔ آپ جائیں گے تو یہ قبریں، یہ تو تصویر میں بہت زوم کر کے دکھائی گئی ہے، لیکن قریب بالکل بھی نہیں جانے دیتے۔ دور سے بڑی دیوار بنی ہوئی ہے، اس میں جالیں لگی ہوئی ہیں، جالیوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان قبروں کو۔ یہاں پہ 14 قبریں ہیں، ایک بڑی قبر ہے، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی قبریں۔ یہ 14 قبریں ہیں شہدائے بدر کی۔ جنگ کا نتیجہ کیا نکلا وہ آگے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میدان بدر کے اندر صحابہ کی قبریں۔ اب میں ان مقدس صحابہ کا یہاں پہ نام رکھتا ہوں جنہوں نے غزوہ بدر میں شہادت پائی ہے، ٹھیک ہے۔ ان 14 شہدائے بدر کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت عبیدہ بن الحارث، جو سب سے پہلے شہید ہوئے ہیں، جو 3 مقابلے میں پہلوان باہر نکلے تھے میدان میں، ان میں حضرت عبیدہ بن حارث بھی تھے، اور جن کے پاؤں پر زخم آیا تھا، وار آیا تھا تلوار کا، تو یہ حضرت عبیدہ بن الحارث۔ اور حضرت عمیر بن ابی وقاص، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، یہ شہید ہو گئے۔ حضرت صفوان بن بیضاء، حضرت محج بن صالح، حضرت عاقل بن الکبیر، حضرت ذو الشمالین، ٹھیک ہے۔ اور یہ حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر، رافع بن معلّہ، یزید بن حارث، عوف بن حارث، عمیر بن الحمام، یہ وہی ہیں جس کا میں نے ابھی آپ کو قصہ سنایا، جس نے کھجوریں پھینک کے میدان میں آیا، حارثہ بن سراقہ، اور یہ معوذ بن حارث جس نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ یہ 14 بدری صحابہ ہیں، اور بدری صحابہ کی بڑی آپ حدیثیں کھولیں گے تو ان کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ آپ کسی بھی بڑی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، ان 14 صحابہ کے نام سامنے رکھ کر اللہ سے دعا مانگے، اسی وقت قبول ہو جائے گی۔ یہ 14 صحابہ ہیں بدری صحابہ، اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ ان کے صدقے کی دعا جو ہے کبھی رد نہیں ہوتی، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ان صحابہ کی یہ فضیلت ہے کہ حضرت کا دور چلا گیا، حضرت ابوبکر کا بھی دور چلا گیا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، جب تک ان 313 صحابہ جو انہوں نے بدر میں شرکت کی ہے، 313 صحابہ میں بھی آخر میں جو صحابی بچا ہے، اس کی بھی تمام صحابہ میں وہ عزت تھی، وہ احترام تھا، وہ مقام تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے نہ کسی کو منصب دیتے تھے، نہ کسی کو عہدہ دیتے تھے، اور نہ کسی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے سوائے بدری صحابہ کے۔ بدری صحابہ کے بارے میں حضرت جبرائیل بار بار لائے ہیں جنت کی خوشخبری کہ اچھا بڑی بڑی صحابہ ہیں، کبھی کبھی کوئی لغزش ہو جاتی تھی، کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اللہ کے رسول یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ بھئی یہ بدری صحابی ہیں، بدری صحابی کو کچھ بھی نہ کہو۔ وہ جو آگے آئے گا انشاءاللہ، حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اس کی غلطی کو دیکھ کر حضرت عمر نے کہا تھا کہ یہ منافق ہو گیا، مجھے اجازت دے دیں، میں تلوار سے ان کا سر قلم کرتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ عمر دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، بدری صحابی ہیں، کچھ بھی ہو جائے ان کو کچھ بھی نہیں کہنا ہے۔ تو یہ ہے بدری صحابہ کی فضیلت، تو یہ شہدائے بدر کے مقدس نام ہے۔ اچھا آپ جائیں گے نا بدر کے میدان میں، اللہ سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے، تو وہاں پر ایک بڑا وہ لگا ہوا ہے بورڈ، اس بورڈ پہ ان 14 صحابہ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کی تصویر بھی آئے گی۔ ہلاکتیں دیکھیں، ہلاکتیں یہ ہوئی ہیں، یہ چند نام یہاں پہ کافروں کے سرداروں کے لکھے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے سردار تھے مختلف قبیلوں کے، ورنہ ان کے 70 لوگ مارے گئے ہیں۔ کتنے؟ 70 لوگ۔ اور مسلمانوں کے کتنے شہید ہوئے ہیں؟ 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے ہیں، اور 70 لوگ ان کے مارے بھی گئے، اور 70 لوگ گرفتار ہوئے اور باقی میدان سے بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب فتح کس کے ہاتھ میں آئی؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ تو نمبر 1 ابو جہل، جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، یعنی بڑے عقل مند، فیصلے والا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ فیصلے والا کہاں سے آ گیا، یہ سمجھدار کہاں سے آ گیا، یہ تو ابو جہل ہے، یعنی جہالت کا بھی باپ ہے۔ اور عتبہ اور شیبہ اور ولید، یہ تینوں بڑے پہلوان، بڑے بہادر تھے،
جو سب سے پہلے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے۔ امیہ بن خلف، یہ جس کا ذکر ابھی گزرا ہے آپ کے سامنے، حضرت بلال کا دشمن، اسود بن مخزومی، ابو البختری، العاص بن ابی حشام، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا صحابہ کو کہ اس کو جہاں بھی دیکھو اس کو قتل نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مکی دور میں اس نے کبھی بھی اللہ کے رسول پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ کبھی اللہ کے رسول کے خلاف ہوئے، اور یہ جو آئے تھے میدان میں یہ ابو جہل کی زور زبردستی کی وجہ سے آئے تھے۔ ابو جہل نے ان کے پر اتنا بڑا پریشر ڈالا کہ اگر آپ نہیں چلیں گے تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، مجبوراً آئے تھے میدان میں، یہ لڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، تو صحابہ کو منع بھی کیا تھا، لیکن ابو البختری نے کیا کیا، ایک دوسرے بندے کو پناہ دے دی جو دوسرا بھی اس کا ساتھی تھا، کافر تھا، تو جو صحابی اس کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا نا، تو اس کے بیچ میں ابو البختری آ گیا، اس نے کہا کہ اس کو قتل کرنے نہیں دوں گا، تو اس صحابی نے ابو البختری کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، لیکن اگر آپ اس کے بیچ میں آتے ہیں میرے اور اس کے بیچ میں تو میں آپ کو بھی قتل کر دوں گا۔ تو پھر ابو البختری نہیں مڑا اور وہ نہیں رکا، تو پھر حضرت جو صحابی تھے اس نے ابو البختری کو بھی قتل کر دیا۔ زموہ بن اسود، نبیہ ابن حجاج، منبہ ابن حجاج، طعیمہ بن عدی، نوفل بن خویلد، یہ بڑے بڑے سردار تھے، 24 بڑے سردار تھے مختلف قبیلوں کے جو قتل ہوئے ہیں اس جنگ میں، اس کے علاوہ عوام میں سے بقیہ افراد جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں۔ 24 کے 24 سرداروں کو اللہ کے رسول نے ایک پرانے اور گندے پڑے ہوئے ایک جو ویران تھا کنواں بدر کے اندر، اس میں ڈالا ہے، بدبودار کنواں تھا، اس میں سب کو ایک ہی دم گرا دیا سب کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے بڑا کنواں جس میں تمام جو مکی تھے کافر تھے سردار، ان کو اس کے اندر گرایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سامنے دور ایک مسجد دکھائی دے رہی ہے، یہ مسجد عریش ہے اور یہ 2-3 کمرے بنے ہوئے ہیں سامنے۔ اچھا، یہ بدر کے کنویں میں جب ان کو اللہ کے رسول نے گرانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اور اللہ کے رسول کی سنت تھی کہ جس بھی جنگ میں فتح یابی ہو جاتی اور جس بھی جنگ میں کامیاب ہو جاتے تو فوراً وہاں سے نہیں نکلتے، 3 دن وہاں پہ قیام کرتے، 3 دن کے بعد وہاں سے نکلتے، تاکہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ جب بھی جنگ ہو جاتی 3 دن وہاں پہ رہتے، 3 دن کے بعد وہاں سے نکلتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں 3 دن رہے ہیں۔ تیسرے دن اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا کہ میرے اونٹ پر کجاوا باندھو اور سب تیاریاں کرو مدینے کی طرف نکلنے کی۔ تو اللہ کے رسول کے اونٹ پر کجاوے باندھ لیے گئے، اور اب اللہ کے رسول نے 2-3 صحابہ کو ساتھ لیا ہے اور کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول تھوڑا سا عریش کی طرف سے سفر کر کے آئے ہیں، اس کنویں کے پاس جو پرانا کنواں تھا اس کے اندر آئے ہیں، اور کنویں کے منڈیر پر کھڑے ہو کر اور رخ کیا ہے ان مرداروں کی طرف، اور ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے کچھ باتیں کی ہیں اور کہا کہ تم میرے لیے بڑے ہی بدبخت ثابت ہوئے اور میں آپ کے خون کا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ بڑی دردمندانہ باتیں کی ہیں، کہا کہ میں آپ کے ہی اندر پیدا ہوا لیکن آپ لوگوں نے مجھے جھٹلایا، پردیسیوں نے مجھے پناہ دی اور آپ نے مجھے جلاوطن کیا، مجھے آپ نے نکلنے پہ مجبور کیا اور دوسرے لوگوں نے مجھے باہوں میں لیا، تو آپ کتنے میرے لیے یعنی خطرناک کنبہ ثابت ہوئے۔ تو ان کے ساتھ باتیں جب کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت عمر نے پیچھے سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہو جن کے جسم کے اندر روح بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے سنتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنے تم بھی نہیں سنتے اتنے یہ سنتے ہیں، مردے جتنے تم نہیں سنتے اتنے یہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول کا معجزہ تھا۔ یا فلان، ان کے نام لیے 24 سردار جب اندر گرا دیا اللہ کے رسول نے، تو ایک ایک سردار کا اس کے باپ کے ساتھ نام لے کر اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ کافی دیر اللہ کے رسول نے وہاں پر کھڑے ہو کر ان کے ساتھ باتیں کی ہیں، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں کہ مجھ سے جو اللہ نے فتح اور نصرت کا اور میری کامیابی کا وعدہ کیا تھا وہ تو کر لیا، اب آپ دیکھیں کہ میں نے جو آپ کو کچھ باتیں بتائی تھیں اللہ کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے بتائے تھے، اور میں نے آپ کو خبردار کیا تھا ان چیزوں کے بارے میں، کیا آپ نے وہ وعدہ بھی دیکھ لیا یا نہیں دیکھ لیا؟ تم تو میرا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ
جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں اور جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں، یہ کل جا کے ملکوں کو فتح کریں گے۔ تو ہم آپ کو اللہ کے وعدے بتاتے تھے، تمہیں یقین نہیں آتا تھا، اور ہم تمہیں کہتے تھے کہ تم ایک دن ہمارے ہاتھ سے مرو گے اور تم جہنم میں داخل ہوں گے اور تم بری موت مرو گے۔ تم نے وہ وعدہ دیکھ لیا یا نہیں دیکھ لیا؟ یہ حدیث ہے، اس کا ٹکڑا ہے، دیکھیں، یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان ایسرکم انکم اطعمتم اللہ ورسولہ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا۔ اے فلاں ابن فلان، اے فلاں ابن فلان، تم نے وہ مزہ چکھ لیا اللہ کے رسول کے ہاتھ سے؟ فإنا قد وجدنا، ہم نے تو وہ مزہ دیکھ لیا جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، جو ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بھی وہ وعدہ دیکھ لیا جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ مدینہ میں فتح کی خوشخبری۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندے دوڑائے ہیں، کس طرف؟ مدینہ کی طرف۔ دیکھیں مدینہ میں پیچھے کون لوگ تھے؟ عبداللہ ابن ابی والے جو منافق تھے، اور اس کے ساتھ ایک خاص جماعت تھی، اور کچھ لوگ مدینہ میں ایسے بھی تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے تھے، اور جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سوہانے روح تھے، یعنی ان کے لیے بڑی مشکل تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بڑی پروپیگنڈا اندر مدینہ کے اندر پھیلائی ہے، کیونکہ پیغامات کا دور تھا نہیں، اور 80 میل کا فاصلہ ہے، اور وہاں پہ بدر کے میدان میں کیا ہوا مدینہ والوں کو کیا پتہ۔ اس کے بیچ میں جب کہ اللہ کے رسول وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں، عبداللہ ابن ابی والوں نے کیا کر دیا، اندر مدینہ کے اندر، پورے مدینہ کے اندر ایک مایوسی پھیلا دی کہ الیاذ باللہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، مسلمان مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تمام مدینہ کے مسلمان مایوسی میں آ گئے، اور صحابہ کی بڑی تعداد مدینہ میں تھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے سب کو تو نہیں لیا تھا اپنے ساتھ، کیونکہ جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، صرف قافلے کو روکنا تھا۔ تو بڑی تعداد تھی صحابہ کی مدینہ کے اندر، وہ سن کر مایوس ہو گئی، اب کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنی اونٹنی دی ہے، جس کے اوپر اللہ کے رسول خود سوار ہوتے تھے، قصوہ نامی اونٹنی تھی، وہ دیے کہ آپ دوڑائیں اور جا کے مدینے والوں کو خوشخبری دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح یابی حاصل کی ہے، اور اہل مکہ کے دامن نے اپنے جو شہزادے تھے وہ ہمارے سامنے ڈال دیے، اور ہم ان کو جیسے چاہتے تھے قتل کر دیتے، ان کو جیسے چاہتے تھے گرفتار کرتے تھے، اور ہم انہیں جیسے چاہتے تھے ان کو بھگاتے تھے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے منظر دکھا دیا ہے، یہ جا کے خوشخبری دے دو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جو اونٹنی دی ہے وہ ہدایت کی ہے کہ مدینہ کا جو نچلا حصہ ہے، نچلا علاقہ ہے، اس کی طرف جائیں اور ان لوگوں کو خوشخبری دیں، مختلف قبائل کو۔ اور جو اوپر والا جو مدینہ ہے، مدینہ کا جو اوپر والا حصہ ہے، یعنی جس طرف مسجد قباء ہے اور دوسرے جو قبیلے ہیں، اس کی طرف حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بھیجا ہے کہ جائیں اور وہاں پہ ان کو خوشخبری دیں۔ تو یہ دونوں صحابی گئے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی راستے پہ کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ حضور کی اونٹنی پر زید بن حارثہ سوار ہیں، پھر اس نے چیخ کر آواز لگائی ہے کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ اس کی اونٹنی پہ دوسرا بندہ سوار ہو کے آ رہا ہے، اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ خود آتے اپنی اونٹنی کے پر۔ یہ مایوسی پھیلانے والی بات اس نے پھر سے کر دی، تو تمام مسلمان غصے کی آگ میں بھڑک رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ سارے مدینے سے باہر نکلے ہیں، اور وہاں ثنیات الوداع کی جو گھاٹی ہے وہاں پر آئے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو رخصت کیا جاتا تھا اور لوگوں کا استقبال کیا جاتا تھا، باہر کے آنے والوں کا، اور اندر والے جو مہمان ہوتے تھے ان کو رخصت کرنے کے لیے جس جگہ پہ اونٹ بٹھائے جاتے تھے۔ ہمارے تھر کی ثقافت میں اور مہمان نوازی کی جو قبائلی علاقے ہیں ان میں بھی اپنے گاؤں کی ایک جگہ خاص ہوتی تھی جہاں پہ باہر سے آنے والے اونٹوں کا پچھلے دور میں استقبال کیا جاتا تھا، اور مہمان کو اونٹ کے ساتھ جب رخصت کیا جاتا تھا تو گاؤں کی ایک خاص جگہ ہوتی تھی۔ اسی طرح مدینہ کی ایک خاص جگہ تھی جہاں پہ مہمانوں کو باہر رخصت کیا جاتا تھا اور آنے والے لوگوں کو یا قافلوں کا استقبال کیا جاتا تھا۔ تو وہاں تک سارے مدینے والے آئے، حضرت زید بن حارثہ سے پوچھا ہے کہ کیا ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ نے A to Z ساری جو ہے نا کہانی ساری بتا دی۔ اب سارے مسلمان جو ہے مدینے والے خوشی سے وہ ہے نا اچھل کود رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اب صحابہ نے ساری تیاری کی ہے کہ استقبال یہاں پر تو نہیں بنتا، تھوڑا راستے میں جائیں
آگے جا کر اللہ کے رسول کا استقبال کریں، تو سارے گئے ہیں اور پھر وہی منظر سامنے آیا ہے جو اللہ کے رسول مکے سے آئے ہیں ہجرت کر کے مدینے کی طرف، جو اس وقت استقبال ہوا تھا اسی طرح کے استقبال کا انتظام کیا ہے صحابہ نے دوبارہ سے، اور وہ بالکل آگے گئے ہیں، بہت دور تک گئے ہیں، پھر اللہ کے رسول ان کو ملے ہیں بیچ میں۔ تو اللہ کے رسول سے صحابہ کی باتیں ہوئی ہیں جنہوں نے استقبال کیا ہے، اور صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا کر نہیں گئے اور ہمیں پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کہاں پر گئے، تو شکر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح یابی حاصل کی ہے۔ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، صحابہ کے سامنے خطبہ ادا کیا ہے، اس خطبے میں کوئی تکبرانہ اور متکبرانہ جملے نہیں تھے، بس یہ تھے کہ نصر عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو فتح یابی حاصل عطا کر دی ہے۔ تو یہ خطبہ دیا، پھر مدینے کے اندر داخل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو خوشخبری کی جو خبر تھی وہ کس طرف آئی ہے؟ مدینے میں آئی ہے۔ اب دوسری طرف کا بھی منظر دیکھیں کہ جو بڑے غرور کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے تازیانے مارتے ہوئے بدر کی طرف آ رہے تھے، ان کے پاس اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن ان کی جو شرمناک خبر ہے شکست کی، وہ کون سا بندہ سب سے لے کر مکے میں داخل ہوا ہے؟ تو اس کا نام حیثمان بن عبداللہ الخزائی ہے۔ یہ جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے، سب سے پہلے کعبے کے پاس گئے ہیں، حتیم کی وہ جگہ ہے، وہاں پر وہ بیٹھے ہیں، نام کیا ہے، آس نام تھا، یا میں ابھی نام اس کا بھول رہا ہوں، انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو اس کے سامنے یہ ساری خبر دی ہے، تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ کیا ہوا؟ تو اس نے سب سے پہلے نام گنایا ہے ابو الحکم۔ ابو جہل تو وہ نہیں کہہ سکتا تھا، ابو الحکم فلاں، عتبہ، شیبہ، امیہ ابن خلف، ان سارے سرداروں کے نام گنوائے ہیں، اور بعد کے جو نام بچتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سارے گرفتار ہو کر اللہ کے رسول کے ہاتھ میں چلے گئے۔ تو وہ جو سامنے تھا ان کا سردار، باقی جو بچ گیا تھا اس کا بیٹا تھا بڑا، اس نے کہا کہ یہ تو پاگل ہو گیا، اس سے پوچھو کہ میں اس وقت کہاں پہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں فطور ہو، اس کو پوچھو کہ میں اس وقت کہاں پہ ہوں۔ اور کہا کہ فلاں کہاں پہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس کے دماغ میں کوئی مسئلہ نہیں، واقعی یہ مسائل ہو گئے ہیں وہاں پر۔ پھر اس نے اسی وقت شرم کے مارے سب کو کہا ہے کہ کسی نے کوئی رونا دھونا نہیں کرنا، کسی نے کوئی سر نہیں پیٹنا، کسی نے کوئی ماتم نہیں کرنا، آہو فغا نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا۔ جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے محمد سے، تب تک ہم کیا کریں گے؟ سر میں تیل نہیں ڈالیں گے، غسل نہیں کریں گے، اور یہ سارے انہوں نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ خیر، ابو لہب جنگ پہ نہیں آیا تھا، حضور کا خاص دشمن، وہ وہیں پہ کھڑا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگ میں گرفتار کر لیے گئے تھے، آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، حضور کے چچا تھے لیکن گرفتار کر لیے گئے۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ یہ خوشی سے نہیں آ رہا ہے، ابو جہل والے اس کو مجبور کر کے لا رہے ہیں، اس کو قتل نہیں کرنا۔ بہرحال اس کا ایک غلام ہے، اس کی روایت ہے بخاری کی، ابو رافع اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی خبر دینے والا ہمارے مکے میں آیا، میں اس وقت جو زمزم کا کنواں ہے اس کا جو چھپرا ہے اس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور میں جو تیر بنا رہا تھا، تیر کا کام کرتا تھا۔ تو جو خبر دینے والا آیا اور میرے سامنے ابو لہب بھی بیٹھا ہوا تھا میری طرف پیٹھ کر کے، اس نے اس بندے کی خبریں سنی ہیں۔ تو ابو لہب نے پوچھا کہ جنگ کے منظر میں کیا ہوا؟ کہا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ آسمان سے کوئی مخلوق آئی، چت کبرے گھوڑے تھے، ان کے پر وہ سوار تھے، اور گورے چٹے لوگ تھے، اور جیسے چاہتے تھے ہمیں مارتے تھے، جیسے چاہتے ہمیں بھگاتے تھے، جیسے چاہتے ہمیں گرفتار کرتے تھے۔ تو ابو رافع کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا تھا، عباس بھی مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس نے اسلام چھپایا ہوا تھا، مجبوراً وہ جنگ میں چلا گیا، اور عباس کی جو بیوی ہے ام الفضل وہ بھی مسلمان تھی۔ یہ باتیں سن کر اس وقت میں دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اچھا ہوا کہ ابو جہل والے مر گئے۔ تو میں نے اس وقت وہ پردہ ہٹا کے میں نے ابو لہب کو کہا کہ ابو لہب سنتے ہو اس کے بارے میں کہ جس مخلوق کی یہ بات کر رہا ہے کہ اوپر سے آئی تھی وہ فرشتے تھے؟ ابو جہل نے اس وقت مجھے چانٹا رسید کیا، مجھے تھپڑ ماری ہے، کہا کہ مجھے لگتا ہے تم بھی مسلمان ہو۔ تو میں نے بھی ابو جہل کے ساتھ اچھا وہاں پہ مقابلہ کیا ہے، کبھی اس کو میں نے گرایا، کبھی مجھے اس نے گرایا۔ کہا کہ یہ خبریں ہوئی ہیں، اور 7 راتیں نہیں گزری کہ ابو جہل کے کندھے میں ایک پھوڑی نکلی ہے، ایک دانہ نکلا ہے، جس کو بڑا عیب شمار کیا جاتا تھا مکے میں،
اور اس بیماری والے بندے کو کوئی قریب آنے نہیں دیتا تھا اور نہ کوئی اس کے قریب جاتا تھا۔ پھر اللہ کے اس دشمن کا اللہ کے رسول کے دشمن کا ابو رافع کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے مرنے کا وہ منظر دیکھا، کئی مہینے تک یہ اس بیماری میں مبتلا تھے اور لوگ اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، اور حالانکہ یہ مکے کا سردار تھا، پیسے والا تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کو روٹی جو ہے وہ پھینک کر دیتے تھے اور کھانا پانی وہ پھینک کر دیتے تھے کسی تھیلی میں بند کر کے۔ پھر جب یہ مرا ہے اس کے جسم سے اتنی بدبو آئی ہے کہ 3 دن تک اس کے لاش کے قریب کوئی نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو نہیں کہا تھا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہلاک ہو ابو لہب، اور جو اس کی بیوی ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے، وہ بھی بڑی دشمن تھی اللہ کے رسول کی۔ 3 دن تک ابو لہب ایسے ہی دھوپ میں بدبودار ہوتا رہا، جس طرح نہیں مردار جانور ٹرک کی ٹکر میں مارا جاتا ہے پھر روڈ کے قریب گرا ہوتا ہے، اس کے بدبو سے لوگ منہ پہ ہاتھ رکھ کے آگے جاتے ہیں، ناک پہ ہاتھ رکھ کے جاتے ہیں، اسی طرح کا منظر، اسی طرح اس کی لاش جو ہے عبرت کا نشان بنی ہوئی تھی پورے مکے میں۔ اور پھر اس کے بیٹوں نے جو واپس آئے تھے وہاں سے جنگ سے، انہوں نے دیکھا کہ ایسے ہی والد صاحب پڑے ہوئے ہیں، لوگ کل ہمیں کیا کہیں گے، تانے دیں گے، تو اس نے انہوں نے بھی لاش کے قریب نہیں گئے، انہوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ حبشی قسم کے کالے قسم کے غلام تھے، ان کو انہوں نے بھاری رقم دی ہے کہ بھئی ان کو رسوں سے کھینچ کر کسی گڑھے میں پھینک کر آؤ اور اس کے اوپر پتھر ڈال دو۔ تو وہ حبشی قسم کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے دور سے رسے باندھ کر اسی طرح ان کو کھینچ کر کسی گڑھے میں پھینکا ہے، جس طرح مردار جانور کو پھینکا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے خاص دشمن کا یہ عبرتناک انجام ہوا ہے۔ تو پھر تو مکے والوں کی یہی صورتحال ہوئی، تو کسی کے 2 بیٹے مارے گئے، کسی کے 4 بیٹے مارے گئے، اور ایک بندے تھے جس کے 3 بیٹے اسی جنگ میں مارے گئے، اور سب کو پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کسی نے بھی رونا دھونا نہیں کرنا۔ تو ایک رات وہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں کہ اس نے آواز سنی کہ فلاں گھر سے کوئی عورت رو رہی ہے، اپنے غلام کو بھیجا، یہ نابین تھا، اس کے بیٹے تینوں قتل ہو گئے تھے، بیٹے کو بھیجا، اپنے غلام کو بھیجا کہ آپ پتہ لگا کے آؤ کہ اہل مکہ کے سرداروں نے کیا رونے دھونے کی اجازت دے دی ہے، اگر اجازت دے دی ہے تو میں بیٹوں کے لیے روؤں، ماتم کروں، اور میرے جو آنسو دل میں چھپے ہوئے ہیں وہ آنکھوں سے باہر نکالوں۔ تو وہ عورت گئی ہے اس کے پاس جو رو رہی تھی، دوسرے گھر میں کوئی عورت، تو اس عورت سے پوچھا ہے تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا میری اونٹنیاں گم ہو گئی ہیں، اس کے غم میں رو رہی ہوں۔ تو یہ واپس آئی ہیں، اس کو بتایا کہ یہ اندھے، یہ وہ اپنی اونٹنیوں کے غم میں رو رہی ہے۔ تو اس نے سر پھر سے پیٹا ہے، کہا کہ اونٹنیوں میں غم میں رونا نہیں چاہیے، رونا چاہیے تو کس کے غم میں رونا چاہیے؟ ان سرداروں کے غم میں رونا چاہیے جو مکے کے جگر گوشے تھے اور ہمارے بیٹے تھے، وہ ایسے مر گئے، پھر اس نے رونا دھونا کیا ہے۔ تو یہ ہے مکے کے اندر شکست فاش کی جو ہے خبر، وہ حیثمان بن عبداللہ الخزاعی نے سنائی ہے۔ اب جو قیدی 70 اللہ کے رسول کے یا صحابہ کے ہاتھ میں آ گئے، ان کے بارے میں کیا ہوا، کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے ایک جگہ پہ صحابہ کو بٹھایا ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، بڑے نرم دل آدمی تھے، اس نے کہا دیکھیں یا رسول اللہ، یہ ہمارے خون کے رشتہ دار ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، اور ہم ان کو قتل کر کے کیا کریں گے؟ ایسا کرتے ہیں ان سے فدیہ لیتے ہیں، ان کے جان کا یا ان کی آزادی کا جو ہوتا ہے نا جرمانہ یا عدالت لگاتی ہے، وہ جرمانہ لیتے ہیں چند پیسے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو مہاجر لوگ باہر سے آئے ہیں مکہ چھوڑ کر، وہ بیچارے غریب ہیں، ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، نہ گھر ہے، ان کی مدد ہو جائے گی، اور ان پیسوں سے ہم اگلی جنگ کے لیے ہتھیار خرید لیں گے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ اس خوش اخلاقی کی وجہ سے یہ کل جا کر مکے میں جائیں گے، اور پھر آپ کا رحم ان کے دل میں آئے گا، آپ کی خوش اخلاقی کی وجہ سے کل اگر یہ مسلمان ہو گئے تو یہ ہمارے ہی بازو ثابت ہوں گے، تو ہمیں قتل نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر کا مشورہ بہت اچھا تھا، مسلمانوں کے مفاد میں تھا اور مسلمانوں کے حق میں تھا، کیونکہ مالی مدد بھی ہو رہی تھی، اور کریمانہ اخلاق کی وجہ سے یہ مسلمان ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، بڑا ہی کام ہو جائے گا۔ ویسے بھی آپ کا رعب ان کے دل میں بیٹھ گیا ہے کہ اب یہ جنگ کے لیے دوبارہ فوراً تیار نہیں ہوں گے۔ حضرت ابوبکر کا مشورہ اچھا تھا، لیکن حضرت عمر نے جو مشورہ دیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ،
مجھے ابو بکر کا مشورہ قطعاً پسند نہیں ہے، کیونکہ بڑا ہی نرم مشورہ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے جس کا رشتہ دار سامنے ہو قیدی کی صورت میں، اور ہم میں سے جو بھی اس کے رشتے میں قریب ہے، ہمیں تلواریں دے دیں، ہم اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں گے۔ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے فلاں کو قتل کروں، ابو بکر کو اجازت دے دیں کہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کرے، فلاں کو قتل کرے۔ حضرت رسول اللہ اس وقت تھوڑے سے رنگ جو ہے نا متغیر ہوا ہے۔ حضرت عمر کا جو مشورہ ہے پسند نہیں آیا، کیونکہ حضرت رسول اللہ کی جو دل تھی وہ بھی بڑی نرم تھی، حضرت ابو بکر کی طرف جھکاؤ تھا۔ تو حضرت عمر کو اس وقت کہا کہ بڑے سخت مشورے دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس وقت حضرت نے حضرت عمر کی بات نہیں مانی، حضرت ابو بکر کی بات مانی، اسی کے پر عمل کیا، اور جو 70 قیدی تھے وہ صحابہ میں تقسیم کر دیے، اور صحابہ کو کہا کہ ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا اور ان کے رہائش کا اچھی طرح سے انتظام کرنا۔ اب تو میدان جنگ نہیں ہے، اب تو ہتھیار ڈالے ہوئے مجبور لوگ ہیں آپ کے سامنے، ان کے ساتھ اب اخلاقی برتاؤ کرنا تمہارا اخلاقی فریضہ ہے۔ تاریخ انسانیت میں جتنی بھی جنگیں لگی ہیں، اور تاریخ انسانیت میں کسی نے اپنے قیدیوں کے ساتھ ایسے اچھے برتاؤ نہیں کیے جتنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ یہ قیدی جو بعد میں مسلمان ہوئے خود بتاتے ہیں کہ ہم جن صحابہ کے قید میں تھے ان تمام صحابہ نے کیا کیا، خود تو کھجوریں کھا لیتے تھے لیکن روٹی ہمیں کھلاتے تھے، خود اچھا نہیں پہنتے تھے اور ہمیں اچھا پہناتے تھے، خود اچھے بستر پہ نہیں سوتے تھے، ہمارے لیے اچھے بستر کا انتظام کرتے تھے، خود اچھی رہائش میں نہیں رہتے تھے، ہمارے لیے اچھی رہائش کا انتظام کرتے تھے۔ یہ کریمانہ اخلاق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھے۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ جا کے جو ہے عیسائیوں کی تاریخ پڑھیں، جو بغداد کے اوپر انہوں نے حملے کیے ہیں اور قیدیوں کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیے ہیں وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ابو غریب جیل میں جو عراقیوں کے ساتھ امریکیوں نے جو سلوک کیا ہے اس کی جو فلمیں بنی ہیں آپ دیکھ لیں کیا سلوک کیا ہے انہوں نے، یعنی کتے چھوڑے جاتے تھے ان کے اوپر، ان کو کاٹ کر مار دیں، چوہے چھوڑے جاتے تھے ان کے جسموں پر، یہ ان کے قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ لیکن جو قیدی قید ہو کر آئے تھے اللہ کے رسول کے صحابہ کے پاس، بعد میں جب یہ واپس گئے ہیں فوراً مسلمان ہو گئے، ان کے کریمانہ اخلاق کو دیکھ کر، ان کے گھر کے اندر سنت رسول کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ مشورہ ہو گیا، یہ قیدی تقسیم ہو گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میں گھر سے واپس آیا مسجد میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت رسول اللہ بھی رو رہے ہیں اور حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی لیکن بتا نہیں رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ وجہ بتائیں تاکہ وہ وجہ سن کر میں بھی روؤں اگر رونے جیسی ہو، اگر نہیں بتاتے ہو تو پھر مجھے ابھی سے رونا آ رہا ہے آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر۔ تو حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سامنے درخت نہیں دیکھ رہے ہو، اتنا قریب اللہ کا عذاب آ گیا تھا کہ ہم نے جو فدیہ لینے کا مشورہ کیا نا اس کے اوپر عمل کیا، اللہ کا غصہ اتنا بڑا تھا ہمارے اوپر کہ اگر اللہ کا غصہ اس لیے تھا کہ تم نے عمر کا مشورہ کیوں نہیں مانا، اس لیے اللہ کا اتنا بڑا غصہ تھا کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب میدان جنگ میں آپ کے خون کے جو پیاسے ہیں آپ کے گرفت میں آ جائیں اور پھر آپ جلدی جنگ بندی کر کے ان کو گرفتار کر لیں اور پھر ان کے لیے فدیہ لے لیں، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال آپ مجھے پیارے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں عذاب کہیں پر بھی لانا نہیں چاہتا، میرا یہ وعدہ کیا ہوا ہے آپ سے، جہاں پر آپ ہوں گے وہاں پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اگر یہ وعدہ آپ کے ساتھ کیا ہوا نہ ہوتا تو پھر یہ پوری وادی کے اندر میری آگ برستی۔ آپ نے عمر کا مشورہ نہیں مانا ہے۔ یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی عجیب لہجہ اختیار کیا ہے، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا، تم نے تھوڑی سی دنیا کو دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، صحابہ کا قطن یہ نہیں تھا کہ ہم پیسے والے ہو جائیں ان سے مال لوٹ لیں، نہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ کل دنیا والے کیا کہیں گے کہ پیسے لے کر جنگ بند کر دی، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت چاہتا ہے، آخرت اسی صورت میں تمہارے حصے میں آ سکتی تھی جب ان کا اچھی طرح صفایا کرتے، ایک بندے کو بھی نہ چھوڑتے۔ گرفتاری کیا ہوتی ہے جب آپ کے سامنے، اچھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کر رہے تھے، حضرت سعد بن معاذ، اور حضور نے جب یہ حکم دیا کہ آپ جنگ بند کر دیں اور گرفتاریاں شروع کر دیں، اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رنگ ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، سخت غصے میں تھے اور کچھ بول نہیں سکتے تھے کیونکہ حضرت کا حکم تھا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے گرفتاریاں۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ مجھے واقعی پسند نہیں ہے، جب یہ آ گئے ہیں آپ کے خون کے پیاسے ہیں، اگر ان کو موقع مل جاتا تو یہ ہمیں چھوڑتے نہیں نا، تو ان کو قتل کر دیں سب کو، کیوں چھوڑتے ہیں ہم، جنہوں نے آپ کا جینا محال کر دیا تھا مکے میں اور مدینے میں بھی ہمیں جینے نہیں دیتے، اگر ان کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو پھر یہ کیا کریں گے ہمارے خلاف۔ تو دیکھیں حضرت سعد بن معاذ کا بھی مشورہ یہی تھا، حضرت عمر کا بھی مشورہ یہی تھا، لیکن بہرحال جو ہونا تھا اللہ کے رسول کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا احترام کیا ہے۔ لیکن اب اگلی باری کے لیے تنبیہ کر دی ہے کہ اگلی باری اچھی طرح سے جنگ کر کے میدان کو صاف کر کے پھر واپس آنا ہے، ایسا نہیں کہ جلدی سے گرفتاریاں شروع کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اپنے حضرت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک تو میں نے آپ کو بتا دیا، صرف یہاں پر نہیں کہ اچھا سلوک ہوا ہے، بلکہ ایک جنگ ایسی آئی ہے جس میں 6000 قیدی حضرت کے وہاں پہ آئے ہیں، قید میں آئے ہیں، اور جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے شیمہ، وہ ان کی سفارش لے کر آئی ہیں کہ یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دے، آپ نے ان کو قید کیوں کیا ہوا ہے؟ تو بہن کے احترام میں اللہ کے رسول نے نہ صرف ان سب کو آزاد کیا بلکہ مصر سے 6000 جوڑے کپڑوں کے صاف ستھرے وہ لے کر ان سب کو پہنائے ہیں اور پھر ان کو چھوڑا ہے۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ دیکھیں جہاد یہ ہوتا ہے، اصولوں پر ہوتا ہے، جب میدان میں تھے تو خوب جنگ، جب میدان چھوڑ دیا تو پھر جو انسانیت کا جو اخلاق ہوتا ہے، جو مجبور کے سامنے پیش آنا چاہیے، اسی طرح اللہ کے رسول پیش آئے ہیں۔ تو قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہو گیا، قیدیوں کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، یہی ہوا کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے، فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قیدیوں کو کہا کہ 4-4 ہزار سب کا کیا ہے، فدیہ ہے، 4-4 ہزار فدیہ جمع کرائیں، 4-4 ہزار درہم یہ جمع کرائیں اور آزاد ہوتے جائیں۔ اب بعض صحابہ الیاذ باللہ بعض لوگ ایسے تھے قیدیوں میں جن کے پاس 4000 درہم نہیں تھے، غریب تھے، ایسے آ گئے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور اس کے پاس مالی حیثیت بھی اچھی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ کیا کرے، اس کا فدیہ یہ ہے کہ میرے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھائے، اور جب میرے صحابہ اچھی طرح سے لکھنا پڑھنا جان لیں گے اس کے بعد آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ دیکھیں تعلیم کا شعور یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے تعلیم کو، لکھنے پڑھنے کو وہاں پر بھی اجاگر کیا ہے۔ تعلیم کے میدان میں کوئی پہل دنیا میں کسی نے اتنی نہیں کی جتنی اللہ کے رسول نے کی ہے۔ وہ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں پہلا لفظ کون سا ہے؟ اقرا۔ اقرا کا معنی کیا ہے؟ پڑھ۔ تو تعلیم کو فروغ اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ الذی علم بالقلم، قلم کا لفظ سب سے پہلے استعمال کیا ہے۔ دنیا نہیں جانتی تھی، جزیرۃ العرب والوں کو کیا پتہ تھا کہ قلم کیا چیز ہوتی ہے، لکھنا پڑھنا کیا ہوتا ہے، لیکن وحی کے اس غار سے جو ہے وحی کے ذریعے سے قلم اور تعلیم کو اللہ کے رسول نے فروغ دیا ہے۔ اور پھر یہاں پر جب قیدیوں سے تھوڑا سا پڑھنے کا آپشن اللہ کے رسول کو نظر آیا تو لکھنے پڑھنے کو ترجیح دی۔ ایسا نہیں کہ آپ ایسے ہی پوری زندگی ہمارے پاس قید رہو، نہیں، میرے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو پھر آپ آزاد ہو، یعنی تمہاری آزادی جو ہے لکھنے پڑھنے کے ساتھ متعلق ہے، یہ اس کی قیمت ہے اور اس کا نعم البدل ہے۔ تو وہ تو آزاد ہو گئے، چند مہینوں کے بعد صحابہ نے سیکھ لیا ان سے لکھنا پڑھنا، وہ تو چلے گئے۔ عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ بھی حضرت کے قید میں تھے۔ اب عباس کو کس نے گرفتار کیا؟ فرشتوں نے ہی گرفتار کر کے دیا ہے۔
ایسا ہوا کہ عباس خود کہتے ہیں کہ مجھے جو صحابی گرفتار کرنے کے لیے آئے تو وہ قد میں بہت چھوٹے تھے، جسمانی لحاظ سے بڑے کمزور تھے، تو عباس نے بعض صحابہ کو کہا کہ اس بندے نے مجھے گرفتار تھوڑی کیا ہے، اور یہ مجھے گرفتار بھی کیسے کر سکتا تھا۔ عباس حضرت رسول اللہ کے چچا ہیں اور حضرت حمزہ کے ہم پلہ ہیں، وہ قد کے اونچے اور بڑے بہادر قسم کے انسان، وہ کسی کے گرفت میں آنے والے نہیں تھے، لیکن کیا ہے کہ فرشتوں کا معاملہ ایسا تھا کہ باندھ لیا گیا۔ جب باندھ لیا گیا تو صحابی نے اچھی طرح سے اس کو اللہ کے رسول کے حوالے کیا۔ تو یہ حضرت عباس، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دلی طور پر مسلمان تھے، لیکن ابو جہل نے مجبور کیا تھا میدان بدر میں آنے کے لیے۔ تو سب کے سب قیدی وہاں پر اللہ کے رسول کے سامنے لائے گئے، رات ہوئی ہے، سارے قیدی ہاتھوں میں وہ بیڑیاں باندھی ہوئی ہیں۔ تو رات کو دیر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد کی وجہ سے کراہنے لگے اور تھوڑے بہت آواز نکالنے لگے۔ تو اس وقت پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں ہیں کہ میرے چچا کو رسیوں سے باندھا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو برابر دیکھنا چاہتے تھے۔ اس طرح نہیں کہ میرا چچا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دو اور دوسروں کو کیا کرو، اچھی طرح باندھ لو۔ تو صحابہ کو کہا کہ میرے چچا کی جو رسی ہے اس کو تھوڑی ڈھیلی کر دو تاکہ یہ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکے، بھاگے گا تو نہیں۔ تو خیر یہی ہوا۔ دوسرے صحابہ، دوسرے جو قیدی تھے ان سے 4,000 فدیہ لیا ہے، حضرت عباس سے ڈبل فدیہ لیا ہے، کہا کہ تم غریب نہیں ہو، مالدار ہو، ڈبل فدیہ لیا ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ تمہارے پاس اتنا مال ہے اور وہاں پر چھپایا ہوا ہے مکے میں، اور تمہاری بیوی بھی چھپانے میں ساتھ تھی تمہارے جب تم وہاں سے نکل رہے تھے۔ تو خیر اللہ کے رسول نے تمام لوگوں کو یہ اعلان کر دیا کہ مکے میں اپنے قاصد دوڑاؤ، اپنے لوگ بھیجو، اور تمہارے جو وارث ہیں مکے والے وہ تمہارے لیے 4,000 فدیہ لائیں گے تو آپ آزاد ہو۔ تو سارے گئے وہاں پر فدیہ لے کر آئے ہیں۔ کسی نے 2,000 فدیہ دیا، وہ بھی اللہ کے رسول نے قبول کر لیا، کسی نے 500 فدیہ دیا، وہ بھی قبول کر لیا، 1,000 بھی فدیہ قبول کر لیا گیا۔ لیکن اس جنگ میں ایک قیدی ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں زینب ان کے نکاح میں، اور زینب ابھی مکے میں ہے، مدینے میں نہیں آئی ہے۔ یہ ابو العاص نام ہے ان کا۔ ان کو کہا کہ تم اپنے جان چھڑانے کے لیے، آزادی کے لیے فدیہ لاؤ، تو اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ اس نے کسی بندے کو کہا کہ زینب کو کہیں کہ میرے لیے کچھ پیسے بھیجے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ تو یہ بڑی عجیب کہانی ہے کہ جب یہ قاصد گیا ہے زینب کے پاس کہ ابو العاص گرفتار ہو گئے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں، اور تمام قیدیوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی برابر والا ہے، اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ کیا ہے اللہ کے رسول کے داماد ہیں، اس لیے نہیں چھوڑ، رشتے کی بنیاد پر نہیں چھوڑے گا، اور جتنا دوسروں سے لیا ہے اتنا ہی لے کر پھر چھوڑے گا۔ تو زینب بڑی پریشان ہوئی، تو میرے پاس ہے تو کچھ نہیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہار جو اس کو پہنا ہوا تھا، جو جہیز میں ملا تھا اس کو، بی بی زینب کو، اور جہیز میں بھی حضرت رسول اللہ نے خود دیا تھا، اور اصل اس ہار کی مالکہ تھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ہار دیا ہے، کہا کہ سونے کا ہے اور یہ دے دو، اور اللہ کے رسول اس وقت مسجد میں تھے، کافی دنوں کے بعد یہ ہار آیا ہے، صحابہ سارے بیٹھے ہوئے تھے سامنے۔ یہ ہار جیسے ہی دیکھا ہے اور کہا کہ یہ کس کا ہے، کہا کہ زینب کا ہے، ابو العاص کے فدیے کے لیے آیا ہے۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سسکیاں بند گئی ہیں، اور پھر خدیجہ کی یاد آنے لگی ہے، بیٹی کی یاد ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں یہ میں لوں تو لے سکتا ہوں کیونکہ سب فدیے میں سارے برابر ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک ماں کی اپنی بیٹے کے لیے نشانی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کو بیت المال میں جمع کر کے رکھوں، یہ ماں کی نشانی ہے بیٹی کے لیے، یہ اس کو واپس کر دیں تو اچھا ہے، اگر آپ راضی ہیں تو میں کر دیتا ہوں، نہیں تو میں اس کو جمع کر لوں گا۔ صحابہ نے کہا کہ جس بات میں آپ کی خوشی ہو کیا ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے؟ یا رسول اللہ اس قیدی کو بھی آزاد کر دیں اور اس کا ہار بھی واپس کر دیں۔ تو ابو العاص کو صرف یہی شرط لگائی ہے کہ میری بیٹی جلدی سے بھیج دو مدینے کی طرف، بس آپ کا یہی فدیہ ہے۔ تو ابو العاص گئے اور فوراً زینب کو بھیجا ہے مدینے کی طرف، اور چند سالوں کے بعد یہ نوجوان خود مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے بڑی جنگیں لڑی ہیں ماشاءاللہ۔ تو قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلے ہوئے
تو چند دنوں کے بعد سارے قیدی چھوٹ گئے۔ چلے آگے، کردار کا فرق کیا ہے؟ کامیاب قوم کی نشانی کون سی ہے؟ حالت امن میں مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک، یہ با کردار قوم کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول میدان جنگ میں تھے تو کیا تھا؟ جنگ ہی تھی، اور جنگ میں کسی کے اوپر رحم نہیں کرنا، لیکن یہ قیدی آ گئے ہاتھ میں، تو با کردار اور کامیاب قوم کی نشانی یہ ہے کہ مجبور لوگوں کو مزید مجبور نہ کیا جائے، مزید ان کے پر ظلم نہ ڈھایا جائے، اب مظلوم لوگوں کے حقوق کا خیال کیا جائے۔ تو جتنے قیدی آئے تھے اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا صحابہ کو۔ حالت جنگ میں کیا ہوتی ہے؟ با کردار اور کامیاب قوم سرفروشی دکھاتی ہے، بہادری دکھاتی ہے، بہادری کے جوہر دکھاتی ہے۔ اور ناکام قوم کا کردار کیا ہوتا ہے؟ امن کی حالت میں مخلوق کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، اور حالت جنگ میں جان چوری اور بزدلی۔ بزدلی نہیں تھی کیا؟ ابو لہب بیٹھ گئے مکے میں، یہ بزدلی تھی نا؟ تو یہ جنگ کے میدان میں بزدلی دکھاتے ہیں، اپنی طرف سے دوسرے لوگوں کو بیچتے ہیں، اور امن کی حالت میں اسی طرح لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں جس طرح مکے میں صحابہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ یہ دو قوموں کا فرق ہے، ایک کامیاب قوم اور ناکام قوم، اور اہل مکہ کی ناکامی کا سبب یہی ان کا کردار تھا، اور اہل مدینہ کی کامیابی کا سبب یہی ان کا کردار تھا۔ چلیں آگے، نتائج کیا نکلا؟ اسلام اور مسلمانوں کی قوت و شوکت کا ثبوت۔ جب یہ غزوہ بدر ہو گئی، جنگ بدر ہو گئی، غزوہ بدر ہو گئی، اب اللہ کے رسول کا اور مسلمانوں کا رعب جو ہے پورے جزیرۃ العرب میں بیٹھ گیا۔ اتنے دن تو بیچارے مظلوم تھے، مقہور تھے، چاروں طرف اسی بات میں مشہور تھے کہ ان کے اوپر جو جیسے ظلم کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور ان کو جیسے پتھراؤ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور ان کو جیسے جو کچھ کہنا چاہے، ان کو لوٹ مار کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن جو مسلمانوں نے کفاروں کے بڑے بڑے سرداروں کو، جو بڑے جنگجو تھے، بڑے پہلوان اور بہادر لوگ تھے، ان کو جو ناکوں چنے چبوائے ہیں میدان بدر میں، یہ جو بات ہے، یہ جو خبر ہے، یہ صرف میدان بدر تک نہیں رہی، یہ صرف مدینہ تک نہیں رہی، یہاں سے لے کر شام تک، اور جتنے بھی حدود راستے کے حدود ہیں مکے کے بیچ میں، ہر قبیلے میں، ہر قوم میں یہ بات پھیل گئی کہ 313 لوگوں نے 1000 کے لشکر کو مار بھگایا، ان کو قید کیا اور ان کو مردار کیا۔ جب یہ باتیں سارے علاقوں میں گئی ہیں تو مسلمانوں کے رعب جو ہے وہ دھاگ بیٹھ گئی۔ اب سارے علاقے ڈرنے لگے کہ یہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں، جب مظلوم تھے تو مظلوم تھے، جب لڑنے پہ آئے تو 313 تھے اور 1000 کو مار دیا، تو سارے خاموش ہو گئے، ایک عرصے کے لیے سارے کے سارے دب گئے۔ کم از کم انہوں نے پھر کسی اور قبیلے نے مسلمانوں پر چڑھائی کی اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی ہمت اور جرت نہیں کی، سارے اپنی حیثیت میں اور اپنی ہمت میں بیٹھ گئے۔ مشرکین کے رعب و دبا کا خاتمہ۔ اہل مکہ جو اپنے مال پر، اپنے بہادری پر، اپنے لشکر کشی پر اتراتے تھے اور بڑے تکبر کرتے تھے، ان کا جو رعب ہے بڑے عرصے کے لیے بند ہو گیا۔ اب تو ان کی بڑی بدنامی ہو گئی، کیونکہ یہ بڑے اشراف قسم کے لوگ اپنے آپ کو کہلاتے تھے، تو ان کی بڑی بدنامی ہوئی ہے، ان کے رعب کا خاتمہ ہوا ہے۔ یہود کے ساتھ سازشی کھیل کا آغاز۔ اب کیا نتیجہ نکلا ہے؟ اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مشرکین مکہ نے در پردہ یعنی چھپ کر پھر سے وہ خطوط کا سلسلہ شروع کیا ہے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ۔ عبداللہ ابن ابی کو پھر سے خبردار کیا ہے۔ یا اسی طرح مدینہ کے اندر 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کے سرداروں کو خطوط بھیجے ہیں کہ دیکھیں یہ اتنا سر چڑھے لوگ ہو گئے ہیں اور اتنے ان کے اندر ہمت آ گئی ہے، ہمیں شکست دے دی ہے، اور تم بھی کوئی مسلمان تھوڑی ہو۔ یہودیوں کو کیا کہتے ہیں کہ تم بھی کوئی مکلمہ تھوڑی پڑھا ہے محمد کے اوپر، آج ہمیں مارا ہے تو کل تمہیں مارے گا، اور تم تو بہت قریب ہو، مدینہ کے اندر رہتے ہو، تمہارے اوپر حملہ کرنا مسلمانوں کے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ کے رسول کا ان کے اوپر حملے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر ان کا ذہن بنایا ہے کہ تمہارے اوپر جلدی سے حملہ کر سکتا ہے، اس لیے تم ابھی سے ہوشیار ہو جاؤ۔ یہودیوں کو بھی مدینہ کے اندر خطرہ ہو گیا کہ یہ اتنی بڑی جنگ لڑ کے آیا ہے تو پھر کیا کرے گا، ہمارے اوپر بھی حملہ کرے گا۔ تو یہودیوں نے پھر سے مدینہ کے اندر جنگ کی فضا قائم کی ہے، جنگ کا ماحول بنایا ہے، اور اس طرح
کہ مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے، مسلمانوں کے خلاف باتیں کی ہیں، اور پھر مدینے کے اندر جو مسلمانوں کے دو بڑے قبیلے تھے، پہلے مشرک تھے پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، اوس اور خزرج، جو اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، انصار تھے، ان کی جو آپس میں صدیوں سے جنگ چلی آ رہی تھی، 120 سال تک جو جنگ چلی تھی، اس کا خاتمہ چند سال پہلے ہوا ہے اللہ کے رسول کے آنے کی وجہ سے۔ یہودیوں نے یہ کوشش کی کہ ان کو پھر سے لڑائیں، پھر سے ان کو بھیڑائیں آپس میں، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رعب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم ہے، وہ ان کی آپسی خانہ جنگی میں تبدیل ہو جائے۔ اس کے لیے یہودیوں کے بڑے بڑے بوڑھوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے اندر سے ویسے ہی خیر خانہ انداز میں، جو مسلمانوں کے سردار تھے، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، اوس اور خزرج کے سردار سے، ان سے باتیں کی ہیں، اور جہاں کہیں بھی مدینہ کے اندر چند مسلمانوں کو ساتھ دیکھتے اور دیکھتے کہ یہ سارے کے سارے اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، اور چند سال ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، محمد نے ان کو ایسا اکٹھا کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، گپ شپ مار رہے ہیں، اور ان کی بڑی مجلسیں لگ رہی ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ یہودیوں کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ یہودیوں کا کاروبار ہی مدینے میں اس بات پر چلتا تھا کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور ہمارے ہتھیار بکتے رہیں، اور یہ ہتھیاروں کے بدلے میں اپنے باغ، اپنے زمینیں اور اپنے عورتیں ہمیں گروی کے طور پر رکھ دیں۔ یہودیوں کا کاروبار بھی یہی ہوتا تھا، اور سود پہ ہم سے پیسے لیں۔ کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، تو پھر سے یہودیوں کی جو اندرونی کوششیں ہوتی ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، وہ شروع کر دی مدینے کے اندر۔ اور انہوں نے پھر کیا کیا، کچھ بندوں کو بھیجتے تھے کہ تم جا کے ان کی مجلس میں بیٹھو اور وہ جاہلیت والے اشعار پڑھو، جس میں اوس والے لوگوں نے خزرج کے اوپر طعنہ دیا ہوا تھا اور خزرج والوں نے اوس کے اوپر طعنہ دیا ہوا تھا۔ وہ مختلف قسم کے اشعار ان کے داداؤں کے ان کے سامنے بیان کرو، تاکہ پھر ان کے اندر جنگ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا اور صحابہ کو آپس میں لڑا دیا، اور تلواریں دونوں طرف سے کھینچ گئیں۔ جو جنگ تعصب اور قومیت کے بنا پر 120 سال سے چلی آ رہی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی اللہ کے رسول کی برکت سے۔ پھر ان یہودیوں نے بیچ میں آ کر ان کے اندر جنگ جاری کی ہے، تلواریں نکلی ہیں، میدان متعین ہوا ہے۔ اوس اور خزرج کے لوگ جو مسلمان تھے، حضور کے صحابی تھے، وہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا، اور دونوں جو قبیلے ہیں اوس اور خزرج کے، ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے ان کو خطبہ دیا ہے، اور کہا کہ میرے آنے کے بعد بھی تم یہ جاہلیت کے نعرے لگاتے ہو کہ میرے دادا ایسا تھے اور تمہارے دادے ایسے تھے، ایک دوسرے کے خلاف قومیت کی بنا پر، تعصب کی بنیاد پر پھر ان جنگوں کو چھیڑنا چاہتے ہو، جن جنگوں نے تمہارے ہزاروں نوجوانوں کے خون کی ندیاں بہا دی تھی۔ اور میرا قرآن نازل ہوا ہے جو اتحاد و اتفاق کا پیغام دیتا ہے، جبکہ میں آپ کے سامنے آیا ہوں، اور تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میری بات مانو گے، تم نے یہ کیا کر دیا۔ پھر ان کو ہوش آیا کہ یار یہ تو ہم سے دوسرے لوگ جو ہیں نا ہمیں لڑانا چاہتے ہیں۔ پھر یہاں پہ روئے ہیں اور آپس میں گلے ملے ہیں، اور پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں واپس لائے ہیں۔ یہ تھی اللہ کے رسول کو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ یہودیوں کے بڑے بڑے سردار ہیں، جو اپنے شاعروں کو بھیجتے ہیں، جو ان کے درمیان میں جنگیں چھیڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول گئے ہیں بنو قینقاع کے سرداروں کے پاس۔ بنو قینقاع مدینے کے اندر بڑا قبیلہ ہے، ان کے سرداروں کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو ہمارا تم سے معاہدہ ہوا ہے، اور معاہدہ یہ ہوا ہے کہ تم اس قسم کی شرارتیں نہیں کرو گے۔ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ تم در پردہ میرے صحابہ کو آپس میں لڑاتے ہو اور پرانی جنگیں چھیڑنا چاہتے ہو۔ تو پھر ان کا غصہ، یعنی بنو قینقاع کے جو سردار تھے یا یہودی تھے، انہوں نے کہا کہ محمد آپ کو غرور آ گیا ہے، آپ کو تکبر آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تم تو نا تجربے کار لوگوں کے ساتھ لڑ کے آئے ہو، قریشیوں کے ساتھ، جن کے پاس جنگی تجربے نہیں تھے، جن کے پاس اچھے ہتھیار نہیں تھے، ان کو مار کر تم کیا سمجھتے ہو کہ بڑا کام کر کے آئے ہو؟ ہمارے ساتھ جنگ کرو تو پتہ چلے گا، ہم بڑے بہادر ہیں، ہم جنگ کے بیٹے ہیں، تلواریں جو ہیں ہمارے کھلونا ہیں۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے حضور کے سامنے کی ہیں۔ اب اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ ایک تو یہ کہ مدینے کے اندر یہ شر اور فتنہ پھیلاتے ہیں،
اور دوسرا میں ان کو اپنا جو وعدہ یاد دلاتا ہوں، معاہدہ یاد دلاتا ہوں جن کے اوپر انہوں نے خود دستخط کر دیے، پھر یہ میرے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں۔ اور اس کا کیا مطلب ہے سوائے اعلان جنگ کے؟ یہ جنگ ہی کرنا چاہتے ہیں، جنگ ہے تو جنگ ہی ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول واپس آئے ہیں اور صبر کا گھونٹ پیر کر آئے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیا۔ صحابہ سے مشورہ کیا، کہا کہ یہ اندر میں شرارتیں کرتے ہیں ہمارے صحابہ کے درمیان میں، اور جب میں ان کو ان کا وعدہ یاد دلاتا ہوں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ تم ناتجربہ کار لوگوں سے لڑ کے آئے ہو، ہم سے جنگ لڑ کے دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ تو سوائے جنگ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کوئی جنگ نہیں کی، کچھ دن پھر بھی صبر کیا اور کہا کہ امید ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں یا ہمارے اخلاق سے جو ہیں متاثر ہو جائیں۔ لیکن یہودیوں کے دماغ میں اور یہودیوں کی گھٹی میں جو بیٹھی ہوئی تھی، یہ غزوہ قینقاع یہاں پہ آتے ہیں، ان کے ذہن میں جو شرارت بیٹھی ہوئی تھی وہ بہرحال تھی، وہ نکل نہیں رہی تھی فوراً۔ اور یہ بڑے تاجر تھے، ان کا بازار تھا اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اور یہ سنار لوگ تھے اور برتن بنانے والے لوگ تھے، لوہے کا کام کرنے والے لوگ تھے، ان کی بڑی دکانیں تھیں، بڑی بازاریں تھیں۔ اور مدینے کے جو مسلمان ہیں وہ ان کے محلے میں جاتے تھے، ان کی مارکیٹ میں جاتے تھے سونا خریدنے کے لیے، لوہا خریدنے کے لیے، برتن خریدنے کے لیے۔ مختلف صحابہ کو یہ تنگ بھی کرتے تھے اپنی بازار میں، کیونکہ سارے یہودی تھے۔ اور ایک عورت آئی، ان کے ساتھ انہوں نے بڑی شرارت کی، وہ یہ ہے کہ وہ عورت باپردہ تھی، صحابیہ تھی، اور ایک سنار کے پاس گئی ہیں، وہ سنار یہودی تھا، اور چند یہودی شرارت کے لیے اس دکان میں آ گئے اور اس عورت کو نقاب پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چہرے پہ یہ پردہ ہٹاؤ، ہم دیکھیں آپ کو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں پردہ نہیں ہٹاتی ہوں، حیادار عورت ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس کے برقعے کا جو پچھلا حصہ ہے، اس کا جو پلو ہے، اس کو باندھا ہے دوسرے کسی کھونٹے کے ساتھ، باندھ لیا تاکہ یہ عورت آگے چلے گی تو پیچھے گرے گی اور پھر چہرہ کھل جائے گا۔ تو یہ عورت اٹھی ہے، ان کا چہرہ جو پردہ ہے وہ کھلا ہے، اور اس عورت نے چیخ ماری ہے اور آوازیں دینے لگی ہے کوئی مسلمان جو میری مدد کرے، انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ تو ایک صحابی تھے، وہ بھی اس بازار میں کوئی خرید و فروخت کر رہے تھے، وہ اس عورت کی مدد کے لیے آئے اور اس نے آ کے تلوار ہی کھول دی، ایک کو مار دیا وہاں پر، پھر 2-3 مل کر انہوں نے اس صحابی کو بھی مار دیا۔ پھر یہ بات پہنچی اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اب شرارت سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک صحابی کے ساتھ کا قتل کیا ہے، عورت کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ جب تک یہ مدینہ میں ہوں گے یہ ہماری بات نہیں مانیں گے، یہ شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے، ان کو ایک سبق سکھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کی جماعت تیار کی ہے، حضرت حمزہ کو کہا ہے کہ لشکر لے کر آگے چلو، میں آتا ہوں پیچھے۔ پھر اللہ کے رسول جب ان کے بازار میں گئے، ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول کے لشکر کو دیکھ کر اپنے قلعوں میں گھس گئے۔ 15 دن تک اندر گھسے رہے، اور 15 دن تک انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارا اناج، ہمارا پانی، ہمارے کنویں وہ سارے اندر پڑے، ہمیں باہر نکلنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب تک تمہیں ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ واپس چلے جائیں، جب تک تمہیں اندر تمہارا رسد ختم نہیں ہوتا، کھانا پینا ختم نہیں ہوتا، تب تک ہم بھی پہرا ڈال کے بیٹھے ہیں۔ 15 دن تک اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ باہر پہرا دے کر بیٹھے ہیں۔ پورے غزوہ بنو قینقاع کے محلے کو، ان کے شہر کو یہ صحابہ نے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ 15 دن کے بعد اللہ کے رسول کا جو روب ہے ان کے دل پر آیا ہے، اور انہوں نے ہتھیار پھینکے ہیں، قلعے کے جو اوپر تھے دیواریں، ان پر چڑھ کر انہوں نے آوازیں دی ہیں کہ تم میں سے کوئی بڑا بندہ آ جائے، ہم اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت ابو لبابہ کو بھیجا ہے، ابو لبابہ گئے اندر مذاکرات کے لیے۔ تو حضرت ابو لبابہ نے کہا کہ تمہارے لیے یہی آپشن ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، لیکن انہوں نے عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، ہاں یہ بات میں بتانا بھول گیا کہ جنگ بدر کے بعد یہ جو عبداللہ ابن ابی نہیں ہے، اس کے دل میں حضور کا خوف بیٹھ گیا، رعب بیٹھ گیا، یہ ظاہری طور پر مسلمان ہو گیا، اندر میں پھر بھی وہ نفاق تھا، اندر میں پھر بھی وہ شرارتیں تھیں، لیکن ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تاکہ میری جان بچ جائے، اور میری شرارتیں جب ظاہر ہو جائیں تو میں کوئی تعویل کر سکوں، اور مجھے ڈارے کوئی کافر سمجھ کر کوئی صحابی قتل نہ کر دے۔ تو یہ مسلمان ہو گئے اور اس کے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ تو 15 دن کے بعد اللہ کے رسول نے یہی فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو جیسے ہی آگے بڑھیں، اور پھر عبداللہ ابن ابی کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہماری کوئی صلح کرا دیں، ہمارے لیے کوئی بیچ کا راستہ نکال دیں۔ عبداللہ ابن ابی آئے حضور کے پاس، کہا کہ ان کو چھوڑ دیں، میری منت مانیں اور ان کو کوئی دوسری سزا دیں، قتل نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں،
ان کی اپنی کتاب میں کون سی سزا لکھی ہوئی ہے وہی دیتے ہیں۔ تورات میں یہی لکھا ہوا تھا کہ تم جب کسی کے ساتھ غداری کرو گے تو تمہیں قتل کیا جائے گا۔ غداری کی سزا ان کی کتاب میں کیا تھی؟ قتل ہی تھی۔ اور انہوں نے حضور کے ساتھ غداری کی ہے، حضور کے شہر میں بیٹھ کر وعدہ کر کے غداری کی ہے اور ان کے ساتھ خطوط کا تبادلہ کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رسول کی داڑھی کو اس طرح پکڑا ہوا تھا، کہا کہ میری منت مانے اور پاؤں پہ گرے ہیں۔ مجبوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹالنے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ان کو یہی وارننگ دے دو کہ کل ان میں سے کسی بھی بچے کو، کسی بھی بندے کو میرے مدینے میں نہ دیکھوں، جہاں پہ سینگ سمائیں وہی رخ اختیار کریں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ ہیں بنو قینقاع والے، بڑی تعداد تھی ان کی، یہ سارے کے سارے جلا وطن ہو کر چلے گئے ہیں شام کی طرف، اور کچھ شام کی طرف گئے اور کچھ جا کر کچھ کلومیٹر آگے خیبر ہے۔ خیبر یہودیوں کا بڑا شہر تھا، اس میں ان کے 9 قلعے تھے۔ یہ عمر کا قلعہ نہیں، عمر کوٹ والا، یہ تو قلعہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، بڑے قلعے تھے، ایک ایک قلعہ بڑے شہر کی حیثیت رکھتا ہے، بڑے بڑے قلعے تھے، اس میں جا کر وہ انہوں نے پناہ لی ہے، وہ بھی سامنے یہودی تھے۔ تو یہ غزوہ بنو قینقاع ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، معاہدہ ہو گیا، پھر جیسے جیسے انہوں نے سلوک کیا حضور کے ساتھ، حضور نے بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے۔ غزوہ سویق ذوالحجہ میں ہوئی ہے، یہ بھی چھوٹی جنگ ہے، کوئی بڑی جنگ نہیں ہے۔ یہ بیچ میں مسجد نبوی کا نقشہ ہے اور سامنے یہ بستی ہے بنو قینقاع کی، ٹھیک ہے۔ غزوہ بنو قینقاع یہ شوال میں۔ جنگ بدر کب ہوئی ہے؟ جنگ بدر رمضان میں، 17 رمضان میں ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول واپس آئے، انہوں نے شرارتیں شروع کر دیں، اور جب انہوں نے حضور کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے تو اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ جنگ کے سوا یہ کچھ بھی نہیں چاہتے، تو پھر اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے شوال میں، صرف 1 مہینہ ہی گزرا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ یثرب ہے۔ مسجد نبوی کہاں پہ ہے؟ یہ ہے مسجد نبوی، اور اس کے سامنے بنو قینقاع، یہاں سے لے کر یہاں تک صبح سے شام تک تھوڑا سا سفر تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اب یہ سن 2 ہجری کے آخری واقعات ہیں، کہو تو میں ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ تحویل قبلہ، صیام رمضان، 15 منٹ ہیں، کر لیں، یہ مختصر ہے، کوئی لمبا نہیں ہے۔ تحویل قبلہ، اب 17 مہینے ہو چکے تھے، ہجرت کو کتنے مہینے ہو چکے تھے؟ 17 مہینے، اور 17 مہینے تک مسلمانوں کا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس مدینے سے شمال کی طرف ہے، اتر طرف ہے، ٹھیک ہے، اور کعبۃ اللہ جو ہے وہ کس طرف تھا؟ جنوب کی طرف، یعنی دکن طرف۔ تو شمال کی طرف اللہ کے رسول یا صحابہ رخ کرتے تھے اور پیٹھ کرتے تھے کس طرف؟ بیت اللہ کی طرف، مکہ کی طرف۔ یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا کہ میرے دادا کا قبلہ کا بنایا ہوا قبلہ حضرت ابراہیم کا، میرے دادا کا ہی بنایا ہوا ہے۔ تو یہ حضور کی خواہش تھی کہ جس طرح جب مکے میں تھے اللہ کے رسول کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ کعبے کے اس طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تاکہ بیت المقدس بھی سامنے آ جائے اور بیچ میں کعبہ بھی آ جائے۔ لیکن جب مدینہ میں آ گئے تو یہ مجبوراً اس طرف تو رخ نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ کے رسول پیٹھ اس طرف کرتے، تو پسند نہیں تھا یہ۔ 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، لیکن بار بار دل میں یہی خیال آتا تھا کہ میں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھوں، لیکن زبان پر وہ سوال نہیں لانا چاہتے تھے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں یا پتہ نہیں کیا حکم ملے، تو سوال زبان پر نہیں لاتے تھے، خاموش ہی رہتے تھے، اور بار بار نماز کے بعد اس طرف دیکھتے تھے، اس رخ کی طرف دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی سیقول پارے کی پہلی آیات نازل کی ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آگے ایک آیت ہے، قد نری تقلب وجہک فی السماء، اے محمد میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، کتنا پیار کا انداز ہے، اے محمد میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے دل میں کیا کیا باتیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ وہ ہو تو چلو ٹھیک ہے، آپ کا وہی قبلہ ہے، چلو اس طرف رخ کر لو۔ اب یہ جب آیتیں نازل ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلیم قبیلے کے اندر ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں 4 رکعت، اور 2 رکعت اس رخ کی طرف نماز پڑھائی ہے، بیچ میں حضرت جبرائیل آئے ہیں اور حکم دیا ہے کہ اب رخ پھیر دو، تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، 2 رکعت اس طرف اور 2 رکعت اس طرف۔ مدینہ کے اندر وہ مسجد ہے
اور اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، دو قبلوں والی مسجد، یعنی اس کا ایک قبلہ اب بھی مسجد اقصیٰ کی طرف ہے، نماز تو کوئی نہیں پڑھتا اس رخ کی طرف لیکن مسجد ہے، اور دوسرا رخ کس طرف ہے؟ مکہ مکرمہ کی طرف، دونوں آمنے سامنے ہیں، اپوزٹ میں ہے اس طرح تحویل قبلہ۔ تو جب تحویل قبلہ ہو گیا اس میں بڑی حکمتیں ہیں جو ابھی مختصر کورس میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان حکمتوں کو کھولوں۔ بہرحال کفار مکہ نے اس میں بڑے تانے دیے ہیں کہ اتنے اس کا پتہ نہیں چلتا، کبھی اس رخ پر نماز پڑھتا ہے کبھی اس رخ پر نماز پڑھتا ہے۔ یہودی ناراض ہو گئے کہ اتنے دن تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب رخ پھیر دیا ہے۔ ان کی دشمنی اور بڑھ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ قبلہ مسلمانوں کا پھیر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ صیام رمضان شعبان، یہ شعبان میں رمضان کے روزے فرض ہوئے سن 2 ہجری میں۔ سن 2 ہجری میں جو غزوہ بدر لگی ہے، اس سے پہلے جو شعبان آیا ہے اس میں رمضان کے روزوں کا حکم مل چکا تھا، اس لیے رمضان میں اللہ کے رسول نے صحابہ نے روزے رکھے ہیں، تو روزوں کا حکم آ گیا۔ جب جنگ ہو گئی واپس آئے ہیں، غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر جیسے مدینے میں آ گئے، تو یہ غزوہ بدر کی جو فتح کی خوشخبری تھی یہ بھی ایک قسم کی عید تھی مسلمانوں کے لیے، اہل مدینہ کے لیے، کہ بڑے بڑے دشمن مارے گئے، مسلمانوں کے لیے عید تھی۔ اور ٹھیک 10-12 دن نہیں گزرے بلکہ 7-8 دن نہیں گزرے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے وہ عید کی نماز واجب کر دی کہ ایک تو خوشی وہ بدر والی اور ایک خوشی یہ عید والی، یہ دونوں خوشیاں مل کر آپ مناؤ، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمانوں کو 2 خوشیاں ملی ہیں، عید الاضحیٰ اور قربانی ذو الحجہ۔ اس کے بعد کون سا مہینہ آیا؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ آیا، اس میں قربانی بھی فرض ہو گئی اور عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب، یہ بھی واجب ہو گئی۔ اب آپ کے ذہن میں آ گیا، یہ سیرت پڑھی تب پتہ چلا نا کہ یہ ہم جو عید پڑھتے ہیں یہ کب ہم واجب ہوئی ہے، قربانی کب واجب ہوئی ہے اور روزے کب واجب ہے۔ اب آپ سے آج کے بعد کوئی پوچھے کہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے تو آپ کیا کہیں گے؟ شعبان میں ہوئے لیکن سن 2 ہجری میں، رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں، عید الفطر واجب ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، صدقہ فطر واجب ہوا ہے وہ بھی سن 2 ہجری میں، اور زکوٰۃ فرض ہوئی ہے وہ بھی سن 2 ہجری میں، عید الاضحیٰ کی جو نماز فرض ہوئی ہے وہ بھی سن 2 ہجری میں، اور قربانی واجب ہوئی ہے وہ بھی سن 2 ہجری میں۔ یہ بڑے بڑے احکامات جو ہیں یہ غزوہ بدر کے آس پاس 1-2 مہینے کے فاصلے سے سن 2 ہجری میں سب کا سب فرض ہو گیا ہے۔ اب آگے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھ کے پھر جو سن 3 ہجری کے واقعات ہیں اس میں انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے۔ کوشش ہوگی کہ ہم اپنا غزوہ احد بھی اس میں پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔